باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور میری بھی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، بہت بڑا مالدار تھا، پیسے والا تھا۔ اس نے اپنی بیوی جو تھی اسے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا اس کے ساتھ کہ اس کے سوا ایک جو پل ہے وہ بھی اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صرف محبت نہیں مودت کی تھی، وہ اس کے پاس سوا جی نہیں سکتا تھا۔ تو قدرت کا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی جو ہے بیمار ہو گئی۔ اس نے بہت بڑے حکیم منگوائے، بہت بڑا علاج کرایا، بہت کوششیں کی، لیکن اس کو شفا نہیں ملی اور وہ فوت ہو گئی۔ جب فوت ہو گئی تو اس کو لوگوں نے کہا کہ اس کا جو ہے قبر بنائیں، قبرستان اس کو دفنائیں۔ اس نے کہا میں اسے پیار محبت کرتا ہوں، میں اس کو دفنانے نہیں دوں گا، میں اس کو اپنے جو میرا محل ہے اس میں ہی قبر بناؤں گا، اس میں ہی اس کو دفناؤں گا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ کسی کی بات اس نے نہیں مانی۔ اس نے اپنے اسی جو محل بنا ہوا تھا اس میں اس کو دفن کیا۔ اور وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے رات کے ٹائم سارا دن روتا تھا اور پھر رات کے ٹائم اس کی قبر کے ساتھ کپڑا بچھا کر اور اس کے ساتھ سو جاتا تھا، اور جب اب قبر کو کے جیسے گلے لگاتے ہیں ایسے اس پر ہاتھ رکھتا تھا تو اس کو سکون ملتا تھا، پھر اس کو نیند بھی آ جاتی تھی۔ پھر اس نے کیا دیکھا کہ ایک بار بہت زیادہ سردی تھی، لوگ جو ہے سردی سے کپ کپا رہے تھے، اتنی بڑی سردی میں اس نے جب اپنی بیوی کے قبر پر ہاتھ رکھا تو وہ قبر جو ہے بہت زیادہ گرم تھی، آگ جیسے بھڑکتی ہے، اور اس میں جو ہے چیخیں آ رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی۔ یہ جو ہے گھبرا گیا، اٹھا، اس نے کسی سے یہ مشورہ کیا، اس کو بتایا کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس جا، ان کو سارا معاملہ بتا دے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے پاس جانے لگا۔ رستے میں ایک جگہ پہ تھک گیا، ایک درخت تھا اس کے نیچے یہ سو گیا۔ جب یہ درخت کے نیچے سو گیا تو اس کو نیند میں درخت سے آواز آئی کہ تم میرے جیسا ہو جا۔ تو اس نے کہا میں تیرے جیسا ہو جاؤں تو تجھ میں کیا بھلائی ہے؟ تو درخت سے آواز آئی کہ مجھ میں یہ بھلائی ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں پھر بھی ان کو پھل دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اگر تجھ میں اتنی بھلائی بھی ہے تو تجھے پھر جلایا کیوں جاتا ہے؟ جب تجھے کاٹتے ہیں پھر تجھے آگ میں جلایا کیوں جاتا ہے؟ تو آواز آئی اس درخت سے، وہ اس لیے مجھے جلایا جاتا ہے کہ میں جس طرف کی ہوا چلتی ہے ادھر کو رخ موڑ لیتا ہوں، یہ مجھے اس لیے یہ جلایا جاتا ہے۔ اس میں کتنا بڑا سبق ہے۔
کہ جدھر کی ہوا چلی ادھر کو رخ موڑ دیا۔ لوگ ہوتے ہیں نا غیبت خوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر غیبتیں کرتے ہیں، اور جو ہے جو عیب لوگوں کے کھولتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو پھر ویسے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب کہیں ذکر محفل میں اللہ اللہ کرنے والے مل جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ یعنی کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کو مڑ جاتے ہیں، پھر یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے۔ ایک جگہ پہ جم جائے، حق کی راہ پہ جم جائے، تو اس کو جب بیداری ہوئی تو اس نے سفر اپنا آگے شروع کیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے تو ان کو واقعہ بتایا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ آئے، اس قبر پر جب آئے تو اس قبر پر کھڑے ہو کر اس کو سارا قصہ اس نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی سے اتنی محبت کی تھی، اتنی محبت کی تھی کہ دنیا میں مجھے سب کچھ میں بھول گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر پر آئے تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے۔ وہ اس کی قبر جو ہے کھلی، وہ نکل آئی، جیسے نکل آئی تو وہ عورت کہہ رہی تھی زمبو زمبو زمبو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے شوہر کو کہا کہ یہ تو خاتمہ بھی اس کا ایمان پر نہیں ہے، اگر یہ ایمان پر خاتمہ ہوتا اس کا تو یہ جیسے زندہ ہوئی تھی تو یہ کہتی، اس وقت جو عیسیٰ پر کلمہ بھرتے تھے ان کے امتی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن یہ تو زمبو زمبو کے پکار رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ زمبو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس دنیا میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا زمبو، میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، میں اتنی اس سے محبت کرتی تھی کہ اس کے بغیر میرا ایک پل بھی نہیں گزرتا تھا، اور میرا میاں مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں دوسرے شخص اس زمبو سے محبت کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری قبر آگ جیسی کیوں ہے اور یہ تیری چیخیں کس کی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دو باتوں کی وجہ سے مجھ پہ عذاب ہے قبر میں۔ ایک تو میں اپنے میاں کے ساتھ دھوکہ کیا میں نے کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا اور میں زمبو سے محبت کرتی تھی، اور دوسری سزا مجھے اس بات کی ملتی ہے کہ جب بھی میں اس سے چھپ چھپ کر ملتی تھی تو اپنے میاں کی برائیاں کرتی تھی، اپنے میاں شوہر کی غیبتیں کرتی تھی، تو رب نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تو اپنی قبر میں چلی جا، اور اس شخص کو کہا کہ تو نے اس سے اتنی محبت کی کہ تو نے رب کو بھلا دیا۔ اگر اتنی محبت تو رب سے کرتا، اتنی محبت اپنے مالک پروردگار سے کرتا، تو تجھے رب بھی تجھ سے محبت کرتا اور تجھے دنیا آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہوتی، لیکن تو نے ایک جھوٹی دنیا سے محبت کی۔ اس دنیا بھی جھوٹی ہے، یہ دنیا والے بھی جھوٹے ہیں۔ جس عورت سے تو نے محبت کی اور اس نے پھر زمبو سے محبت کی، تجھے کیا ملا؟ تجھے چاہیے تھا کہ تو اپنے رب سے محبت کرتا، اپنے اللہ کے عشق میں خود کو گم کر دیتا۔ تو پھر وہ بہت رویا۔ تو یہ دنیا دھوکے کی جا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت نصیب کرے، ہمیں مرتے دم تک کریم آقا پر درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو فرقہ وارث سے بچائے۔ اللہ پاک سارے پاکستان، سعودی، ایران، عراق، شام، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کو یہ انعام دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔